ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابہ وسلم. دین کی بنیاد اللہ پاک کی اور اللہ پاک کے احکام کی اور اللہ کے حبیب کی اور اللہ کے حبیب کے احکام کی عظمت دل میں ہونا، اور عظمت اتنی ہونا کہ اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہو. اور دوسری بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت ہونا، تعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ. اللہ کے امر کی تعظیم اور اللہ کی مخلوق پر شفقت. سارے دین کو اگر آپ سمیٹیں گے تو یہ دونوں چیزیں ملیں گی آپ. مخلوق کے ساتھ ہمدردی، مخلوق کے ساتھ محبت پیار، مخلوق کے ساتھ خدمت، مخلوق کے ساتھ مخلوق کی بھلائی کرنا، اس کے کام آنا، اس کی ضرورتوں کو میں ہاتھ بٹانا، اس لیے کہ یہ خالق کی رضا کا ذریعہ ہے. خالق اس سے راضی ہوتا ہے. اور مخلوق کے لیے یہ سارا کام، مخلوق کے ساتھ یہ سارا کام خالق کے لیے کرنا ہے، کیونکہ خالق کو پسند ہے اس لیے کرنا ہے. تو ذہن میں تو اصل خالق کی عظمت ہونا پڑتا ہے، اللہ پاک کی عظمت. اس لیے دین کی محنت کی بنیاد اللہ پاک کی عظمت دل میں لانے پر ہے. اور اللہ کی عظمت دل میں آتی ہے اللہ کی بڑائی سمجھ میں آنے سے اور ان کی بڑائی دل میں آنے سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بڑائی کو آدمی بولے بھی، سنے بھی، ذکر بھی کرے، دعا بھی کرے، محنت بھی کرے، کہ خود میں بھی اور ساری انسانیت میں اللہ کی بڑائی آ جائے اور غیر اللہ کی بڑائی ختم ہو جائے. غیر کا ختم ہونے والا ہونا یہ ذہن میں آ جائے، غیر کا، اللہ کے غیر کا محتاج ہونا یہ ذہن میں آ جائے. سب اللہ کا غیر محتاج ہے. جیسے بے جان چیزیں اپنے الٹ پلٹ ہونے میں محتاج ہوتی ہیں، جاندار چیز بھی اصلاً دیکھا جائے تو ایسی محتاج ہے. یہ بے جان چیز ہے، وہاں سے یہاں رکھنے میں یہ محتاج ہے. خود سے اس کو کہیں کہ یار بات کرنا ہے تم ادھر آ جاؤ، آئے گا تھوڑی ہے. جیسے بے جان چیز الٹ پلٹ ہونے میں محتاج ہے، جاندار چیز بھی الٹ پلٹ ہونے میں محتاج ہے. اللہ کے غیر کا محتاج ہونا چاہیے، چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ چھوٹا ہو. اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنا فرمایا کرتے تھے کہ ہر اذان میں 4 تکبیریں اسی بنیاد پر ہیں. اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں. کیونکہ ہماری آنکھوں کے سامنے جو چیز ہے وہ 4 چیزوں سے بنی ہوئی ہے: آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے. درختوں کے اندر یہی ہے، پتھروں میں یہی ہے، مکانات میں یہی ہے، جانوروں میں یہی ہے، سبزیوں میں یہی ہے. آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ 4 چیزیں انگریڈینٹس کے طور پر ہیں. کائنات کا انگریڈینٹ آگ، پانی، مٹی، ہوا ہے. یہ الگ بھی ہے، ان کا اپنا کام ہے. یہ مکس بھی ہوتے ہیں، ان کا اپنا کام ہے. پھر یہ چاروں مکس ہوتے ہیں الگ الگ شکل میں. پھر یہ 3 مکس ہوتے ہیں، پھر یہ 2 مکس ہوتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے الگ الگ سے مکس ہوتے ہیں. یہ ساری مخلوق کا چکر وہی ہے پورا. اور ہماری آنکھوں کے سامنے کی جو مخلوقات ہیں وہ چونکہ آگ، پانی، مٹی، ہوا 4 بسائط سے، 4 عناصر سے بنی ہوئی ہیں، تو 4 جو الگ الگ ہیں وہ یہ جو 4 سے مکس ہو کے وجود میں آئے ہیں: جمادات، نباتات، حیوانات، انسان. یہ سارے جمادات پتھروں والا نظام، قیمتی پتھر، ہلکے پتھر، پہاڑوں کی شکل میں، چھوٹے شکل میں، زمین میں ہونے والے باہر. نباتات زمین سے اگنے والی چیزیں، درخت ہوں، باغ ہوں، کھیت ہو، پھل پھلواریاں ہوں، پودے ہوں، چمن ہو، کچھ بھی ہو، بڑے چھوٹے، جنگل کے، گھر کے. حیوانات جو جاندار چیزیں ہیں، وہ حیوانات اڑنے والے ہوں، کہ جنگل میں رہنے والے ہوں، کہ چیر پھاڑ کھانے والے ہوں، کہ مانوس رہنے والے ہوں، کہ وحشی ہوں، کہ انسی ہوں، اہلی ہوں، انسانوں سے مانوس ہوتے ہوں، جنو ہوتے ہوں، حلال ہوں کہ حرام ہوں، جن کا کھانا حلال ہے، جن کا کھانا حرام ہے. یہ حیوانات، یہ سب آگ، پانی، مٹی، ہوا سے بنتے ہیں.
انسان بھی آگ پانی مٹی ہوا سے بنتا ہے. تو انسان اور حیوان اور نباتات اور جمادات پھر آگ پانی مٹی ہوا پہاڑ دریا چاند سورج آسمان زمین ستارے کہکشائیں پورا سولار سسٹم پورا یونیورسل یہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے یہ پورا گیسوں کا مجموعہ یہ جو چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی دل میں لانے اور اس میں سے کسی کی بھی بڑائی ذہن میں نہیں رہنے کے لیے اذان میں 4 مرتبہ اللہ اکبر ورنہ 4 مرتبہ ساری چیزیں تو 2 مرتبہ ہیں یہ 4 مرتبہ کیوں؟ پھر اقامت میں بھی ایسے ہی پھر جب بھی نماز پڑھیں گے آپ تو اللہ اکبر ہی بولنا ہے. یہ نہیں کہ بھائی ظہر میں تو ہم نے اللہ اکبر کہا تھا اب کے اس کے بعد جو ہے نا کسی چٹنی وٹنی کا بیان کر لیں گے بریانی کا ذکر کر لیں گے چکن کا ذکر کر لیں گے مرغ اللہ اکبر ہی کرتے رہو. رکوع میں جا رہے ہیں اللہ اکبر سجدے میں جا رہے ہیں اللہ اکبر تکبیرات پورے سوائے سمی اللہ علیہ من حمدہ کے بغیر جتنے بھی ہیں سب اللہ اکبر ہی. اچھا سنت میں بھی وہی ہے فرض میں بھی وہی ہے اس کے بعد کی نفل میں بھی وہی ہے اجتماعیت میں بھی وہی ہے انفرادیت میں بھی وہی ہے. اب تعالیٰ شانو یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندے کے دل دماغ میں میری بڑائی ایسی بھر جائے بندہ جاہل ہو یا عالم ہو بزنس مین ہو یا نہ ہو اونر ہو کسی چیز کا مالک ہو یا کہ اس کا مزدور ہو امیر ہو کہ غریب ہو مرد ہو کہ عورت ہو جو انسان ہے کیونکہ اس کے پاس عقل ہے دوسری چیزوں میں تو اللہ کی بڑائی پہلے سے بیٹھی ہوئی ہے. اللہ کی بڑائی پتھروں میں ہے اللہ کی بڑائی درختوں میں ہے اللہ کی بڑائی حیوانات میں ہے پرندوں میں ہے سب میں ہے ہمارے پاس ہی اختیار میں مرضی میں دی گئی ہے. انہیں یہ ساری مخلوق جو ہے قرآن پاک میں ہے تو پتھر اللہ کی خشیت سے پھٹتا ہے اس کے اندر سے پانی نکلتا ہے جو نہریں جاتی ہیں نمینہ لما يتفجر منه الانہار پتھروں میں سے بعض وہ ہیں جو وہ نہریں اس میں سے نکلتی ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ بعض ان میں سے خالی پھٹتے ہیں تھوڑا پانی نکلتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو گر جاتے ہیں اوپر سے من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے. پتھر میں اللہ کا ڈر ہے اللہ کی معرفت ہے حیوانات میں اللہ کا ڈر ہے اللہ کی معرفت ہے جانوروں میں اور جناب نباتات میں اللہ کی معرفت ہے ان کے وہی من شیء الا یسبح بحمدہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے ولکن لا تفقهون تسبیحهم مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں اور ہر چیز میں اس کے اعتبار سے ایک عقل ہے اس کے اعتبار سے اللہ کی عظمت ہے اس کے اعتبار سے تسبیح ہے. ہر پرندہ تسبیح کرتا ہے اپنی بولی میں اور عمومی تسبیح پرندوں کی سبحان الملک القدوس ہے. سبحان الملک القدوس ایسی تسبیح ہے جو پرندوں کی عام بولی ہے عام تسبیح ہے اور سارے پرندوں کو روزی اس سے ملتی ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے سارے پرندوں کو روزی اس تسبیح کی وجہ سے ملتی ہے وہ ان کے اندر ہے. انسان کے اندر یہ ہے کہ انسان اپنی عقل سے اور اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اپنے دل پر غالب کرے. اللہ کتنے بڑے ہیں اللہ کیسی قدرت والے ہیں اللہ کیسی حکمت والے ہیں اللہ کیسے علم والے ہیں اللہ پاک کیسے رب ہیں اللہ پاک کیسے رزاق ہیں اللہ پاک کیسے محافظ ہیں اللہ پاک کیسے شافی ہیں اللہ پاک کیسی عزت دینے والے ہیں اللہ پاک کیسے کسی کو گرا دے سکتے ہیں اللہ پاک کیسے کسی کو اٹھا دے سکتے ہیں اللہ کسی کو غالب کرنا چاہے تو کوئی اس کو مغلوب نہیں کرتا خدا کسی کو مغلوب کر دینا چاہے تو کوئی غالب نہیں کر سکتا اللہ جس کو بچانا چاہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا نہ خود اپنے سے وہ بچ سکتا ہے نہ کوئی دوسرا اس کو بچا سکتا ہے نہ دوسرے سورسز سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. قوم کی قوم ہو تھوڑے لوگ ہوں زیادہ لوگ ہوں طاقتور لوگ ہوں کمزور لوگ ہوں قوم عاد کی مثال قوم شعیب کی مثال قوم سمود کی مثال قوم نوح کی مثال قوم شعیب کی مثال قوم لوط کی مثال اصحاب ایکا کی مثال قوم فرعون کی مثال خود فرعون اور حامان کی مثال اسی بات کو سمجھانے کے لیے ہے قرآن پاک. یہ اللہ پاک بڑی قدرت والے ہیں وہ حفاظت کرنے پر آئیں تو ہر حالت میں حفاظت کریں وہ پکڑنے پر آئیں تو ہر حالت میں پکڑ لیں. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ چاہے تم کتنے ہی مضبوط قلعے میں ہو جب ہم کو آنا ہوتا ہے تو ہم آ جاتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارے فرشتے کو بھیجنا ہوتا ہے تو ہم بھیج دیتے ہیں موت آنا ہوتا ہے تو ہمارا فرشتہ آ کے اس کی موت نکال لیتا ہے روک نہیں سکتا وہ اپنے آپ. جو محلات میں رہنے والے مرتے نہیں ہیں کیا ان کے پاس فرشتہ نہیں آتا موت کا فرشتہ آتا ہے اللہ ہی کے حکم سے آتا ہے. حق تعالیٰ شانہ کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کے
محتاج ہونا ہم پر کھل جائے. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. میں بھی, ہماری امی بھی, ہمارے ابا بھی, ہمارے بچے بھی, ہماری بیوی بھی, ہماری دکان بھی, ہمارا مکان بھی. بظاہر بزنس سے ہم پلتے ہیں, لیکن ہم کو اور بزنس کو دونوں کو اللہ ہی پالتے ہیں. بزنس کون سنبھالتا ہے؟ بزنس کون چلاتا ہے؟ جاب کون چلاتا ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے جاب؟ کس کے ہاتھ میں ہے بزنس؟ کس کے ہاتھ میں ہے دکان مکان؟ اللہ کے ہاتھ میں. بزنس چلنے کے بعد میں جو پیسہ آیا وہ کس کے ہاتھ میں؟ وہ اللہ کے ہاتھ میں. اس سے فائدہ ہونا نقصان ہونا وہ کس کے ہاتھ میں؟ وہ اللہ کے ہاتھ میں. بہت سا پیسہ جمع کرتا ہے آدمی, یہ سمجھتے کہ یہ ہے میرا کام بن جائے گا. چوروں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے, وہ پہنچ جاتے ہیں گھر, اس کو شوٹ کر دیتے ہیں, اس کا مال لے کے چلے جاتے ہیں. جس پیسے میں وہ اپنی زندگی دیکھ رہا تھا اسی پیسے میں اللہ نے موت رکھی تھی. اس کے بازو والے گھر میں فقیر ہے, اس کے پاس میں پیسہ نہیں ہے, وہاں پہ چور گیا ہی. اللہ چاہے تو بچانے والی چیز کو مارنے والی بنا دے, مارنے والی چیز کو بچانے والی بنا دے. ہم سب اللہ پاک کے محتاج ہیں. ہماری ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے, اس لیے بڑاپن کرنے کا کوئی چانس نہیں. اللہ کے مقابلے میں ان سے آرگیومنٹ کرنے کا, ان کے اگینسٹ میں کھڑے ہونے کا, ان کے اپوزیشن بن کے کھڑے رہنے کا کوئی مقام نہیں. ہاتھ جوڑنے کا ہے بس. پروردگار آپ ہی ہیں, آپ پڑھیں, ہم آپ کے بندے ہیں. موت آپ کے ہاتھ میں, زندگی آپ کے ہاتھ میں, تندرستی آپ کے ہاتھ میں, بیماری آپ کے ہاتھ میں, ہماری بھی, ہمارے بیوی بچوں کی بھی اور سب کی بھی. عزت آپ کے ہاتھ میں, ذلت آپ کے ہاتھ میں, فقیری آپ کے ہاتھ میں, غنا آپ کے ہاتھ میں. ہر سیکنڈ پہ ہر چیز میں آنکھیں اچھی رہیں آپ کے قبضے میں, تو وہ چاہیں تو ایک سیکنڈ میں اندھا کر دیں. زبان اچھی رہے ان کے قبضے میں, وہ چاہیں تو ایک سیکنڈ میں گونگا کر دیں. دماغ اور ہاتھ پیر کام کریں ان کے قبضے میں, چاہیں تو پیرالائز کر دیں. بیٹھے بیٹھے پیرالائز ہو جاتا ہے, فالج کا اثر ہوتا ہے, پیرالائز ہوتا ہے, تو کیا لمبا ٹائم لیتا ہے. اچانک ارے یار صبح سو گئے تھے رات میں, اچھے صبح اٹھے تو ہاتھ پیر حرکت ہی نہیں کر رہے, ٹھیک رہا. ڈسکنیکٹ, دماغ کا سلسلہ ہٹا دیا اللہ پاک نے وہاں سے ایک سیکنڈ میں. ایسے ایسے سیلس ہیں, ایسے ایسا نظام اندر ہے کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیسا نظام ہے, ان کو ہی پتا ہے. حالانکہ ہماری عمر 50 سے زیادہ ہوگی, لیکن ہمارے اندر کے سسٹم سے ہم کہاں واقف ہیں. ایون ڈاکٹر بھی پورے واقف نہیں ہوں گے, تھوڑا ایسا معلوم ہے. پورا غیبی نظام ہے اس کے پیچھے, اور جو اسکرین نظر آ رہا وہ الگ ہے, جو نظر نہیں آ رہا پھر وہ الگ ہے اس کے پیچھے. سب اللہ پاک کے قبضے میں. تو ہم سب اللہ پاک کے محتاج ہیں, اور ہم سب کو اللہ پاک کی ضرورت ہے, اور ہر وقت ہے, ہر روز ہے, ہر دن میں ہے, ہر رات میں ہے. اپنے لیے بھی ہے, اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی ہے. وہی بچاتے ہیں. اب ہماری بیوی چھوٹے چھوٹے بچے گھروں کے اندر ہوتے ہیں, آدمی مسجد میں آیا ہوا, کون بچائے گا؟ اللہ ہی بچاتے ہیں. کون بچائے گا؟ وہ اگر حفاظت نہ کرے تو حفاظت ہی نہیں ہو سکتی. پھر حفاظت دکھنے والی چیزوں سے الگ ہے, جنات شیاطین سے الگ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت نہ کرے تو تم کو تھوڑی دیر بھی جنات زندہ رہنے نہ دیں. اتنے زیادہ ہیں اور طاقتور بھی ہیں فزیکلی. انسان ان سے زیادہ طاقتور ہے, لیکن اس کی طاقت دوسرے اعتبارات سے. جیسے ہاتھی فزیکلی انسان سے بڑا ہے اور انسان سے زیادہ طاقتور ہے, لیکن انسان کی طاقت ایسی ہے کہ انسان کا بچہ ہاتھی کے سر پہ بیٹھ کے کیڑا مارتا ہے اس کے سر پہ, اور وہ اس کی بات سنتا ہے. ایسے جنات بھی ہمارے تابع ہیں, ہم سے بہت چھوٹے ہیں وہ. جیسے ہاتھی بہت بڑا ہے لیکن بہت چھوٹا ہے, پہاڑ بہت بڑا ہے لیکن گرم سے پورے پہاڑ کو چورا چورا بنا دیتا ہے آدمی. ہمارے سامنے چھوٹا ہے پہاڑ. سمندر بہت بڑا ہے لیکن ہم سمندر کو چیر کے اس کا جگر, اس میں سے اپنی جناب سبری سمرین یہ وہ الا ولا چلاتے رہتے ہیں. دنیا کی ساری چیزیں نکالتے رہتے ہیں. جو ہماری سمجھ میں مچھلی ہونا ہے تو مچھلی نکال لیا, مونگا ہونا ہے تو مونگا نکال لیا, موتی کچھ بھی نہیں کرتا غریب, حالانکہ بہت بڑا ہے اپنے سے. یہ سب مخلوق ہے دیکھنے میں بڑی, لیکن ہم ان سے بڑے ہیں. اللہ نے بنایا ہے. رب تعالیٰ شانہ نے پوری مخلوق کو ہمارے لیے بنایا, لیکن ہمیں اللہ نے اپنے لیے بنایا. اور ہم ہر وقت ہر چیز, جیسے ہر چیز محتاج ہے, ہم بھی محتاج ہیں. اس لیے کلمے کے ذریعے سے جو محنت چلائی گئی, کلمے میں جو بات بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی عظمت کو اپنے دل پہ بٹھاؤ اور اللہ کی بندگی کے لیے آمادہ ہو جاؤ. کیونکہ جب اللہ کو بڑا مان لیا تو ٹھیک ہے بھائی, سرنڈر ہوتے ہیں. آپ جیسا بولیں گے ہم ویسا کریں گے. آپ نماز پڑھنے کو کہتے ہیں نماز پڑھیں گے,
آپ روزہ رکھنے کو کہتے ہیں روزہ رکھیں گے، آپ زکات دینے کو کہتے ہیں زکات دیں گے، آپ حج کرنے کو کہتے ہیں آپ حج کریں گے، آپ دین کی محنت کو کہتے ہیں ہم دین کی محنت کریں گے، آپ مخلوق کی خدمت کو کہتے ہیں ہم مخلوق کی خدمت کریں گے، آپ جو بولیں گے جب بولیں گے جیسا بولیں گے ویسا کریں گے۔ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاملہ اور ڈیل کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے کیا ہے، چونکہ یہ بات ہمارے ذہنوں میں نہیں رہی اور اس کا جو اثر ہونا چاہیے تھا وہ اثر ہماری طبیعتوں پہ نہیں ہے، کم پڑ گیا، کیونکہ فوری طور پر اللہ تعالیٰ کے پکڑنے کا نظام اللہ نے نہیں رکھا ہے، نظام کے ساتھ ڈھیل ہے۔ ایسا تھوڑی ہوتا کہ پتنگ اڑاتے ایک دم کھینچ کے توڑ دیا، نہیں، بہت دیر تک دونوں کی رفتہ کیسی چلتی ہے، پھر اس کے بعد میں کھینچتے ہیں تو پھر ایک کو کاٹتے ہیں، طریقہ اس کا وہی ہے، مزہ بھی جب ہی آتا ہے۔ تو حق تعالیٰ شانہ فوراً ایک آدمی نے غلطی کی تھپڑ مار دیا، ایسا نہیں کرتے۔ ایسا بھی کیا ہے پچھلے لوگوں کے ساتھ، غلطی کی گھر کے دروازے پہ لکھ دیا کہ رات میں اس نے یہ بدتمیزی کی، صبح لکھا ہوا ہوتا تھا سارے لوگ پڑھ رہے، ایسے بھی واقعات ہوئے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ ہم امت ہیں تو ہماری بڑی عزت ہے اللہ پاک کے ساتھ، بڑا لحاظ فرمایا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا غلبہ نہیں رہتا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی بندگی سیکھنا، پھر اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا، شفقت کرنا، خدمت کرنا، اصل چیز یہی ہے۔ اور یہ شفقت اور خدمت بڑے سے بڑے پیمانے پر اور چھوٹے سے چھوٹے پیمانے پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک وحی نہیں آئی تھی، جب پہلی مرتبہ وحی آئی تو سب کو پتا ہے کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، آپ کو جھاڑا چڑھ گیا تھا۔ اس کے بعد میں آپ نے پوری تفصیل سنائی، بخاری شریف کے پہلے ہی پیج پہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں زندہ بھی رہ پاؤں گا کہ نہیں پاؤں گا، یہ بوجھ اتنا زیادہ ہے مجھے، قرآن پاک کا بوجھ اور اس کا وزن اور اس کی تقاضے اور اس کا جو ڈیمانڈ ہے نبوت کا، وہ اتنا زیادہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں ختم ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا حضرت خدیجہ، اور خدیجہ فرمایا نہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں کہا پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو مخلوق کی خدمت میں ہمیشہ انک لتصل الرحمہ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی ضرورتوں میں کام آنا، چاہے کھلانے پلانے کا کام ہو، چاہے ان کے اسٹیٹس کا کام ہو، چاہے ان کے پیپر بنانے کا کام ہو، چاہے ان کو ویزا دلانے کا کام ہو، بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے پہلے، انک لتصل الرحمہ، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکلہ، اور آپ وزن اٹھاتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ضرورت مند کی ضرورت کا سامان اس کے گھر تک منتقل کرنا، وتکسب المعدومہ، اور آپ تو معدوم کو جس کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے کما کر دیتے ہیں، وتقری الضیف، اور مہمان نوازی کرتے ہیں، کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور مصیبتوں میں مدد کرتے ہیں۔ یہ جتنے کام آپ کو ملیں گے وہ سارے آپ کو سوشل ملیں گے، ویلفیئر کے ملیں گے، تو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ سلوک کرنا ہے، چھوٹی چیز میں بھی کرنا ہے، بڑی چیز میں بھی کرنا ہے، دنیا میں بھی کرنا ہے، دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے بھی کرنا ہے، مادی اعتبار سے بھی کرنا ہے، روحانی اعتبار سے بھی کرنا ہے، سب ضرورتوں میں ان کے کام آنا ہے۔ شفقت علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع میں بات فرماتے تھے، واز فرماتے تھے، تو کیا انداز تھا، شروع کے خطبے کیسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے خطبوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ نے افشوا السلام، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ ایک دوسرے کو، علیل الکلام، بات آپس میں نرمی کے ساتھ کرو، باتوں میں جھڑک پڑک مت کرو، جھٹکو پٹکو نہیں۔ صلوا باللیل والناس نیام، راتوں میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، اپنے لیے جب سو رہا ہے تو نماز پڑھ، بقیہ کھانا کھلاؤ، سلام کرو، جانے والا بات نرم کرو، تدخلوا الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ مخلوق پر شفقت، ہمدردی، دین نصیحہ، دین خیرخواہی کا نام، بھلائی کا نام، اور یہ بھلائی چھوٹے لیول پر بھی ہوتی ہے، یہ بھلائی بڑے لیول پر بھی ہوتی ہے۔
یہ بھلائی جو ہے نا اپنوں کی بھی ہوتی ہے، یہ بھلائی پرایوں کی بھی ہوتی ہے، یہ ساری انسانیت کی ہوتی ہے، یہ ساری انسانیت وہ بھلائی حاصل کرے۔ اب جیسی معرفت ہوتی ہے ویسی بھلائی ہوتی ہے، جیسے اپنا علم ہوتا ہے ویسی بھلائی ہوتی ہے۔ دین کی اہمیت ہے تو ساروں کو دین مل جائے، آخرت کی اہمیت ہے تو سارے اللہ کے سارے آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ جہنم کی عظمت دل میں ہے کہ خدا نہ کرے کوئی اس میں جائے تو ساری انسانیت کو اس سے بچانے کی فکر۔ جنت کی عظمت دل میں ہے تو سارے انسانوں کے بارے میں یہ شوق کہ سب جنت میں چلے جائیں۔ میدان حشر کی پریشانی کا اور اس دن کی ہولناکی کا آدمی کو اگر صحیح علم ہے تو سوچے گا کہ کچھ بھی ہو یا نہ ہو، میدان حشر میں میدان یوم القیامت یوم الحساب کی مصیبت انسانیت بچ جائے۔ کیونکہ اگر یہاں آپ نے کسی کو زندگی بھر کھلایا 80 سال کھلاؤ گے، اور میدان حشر قیامت کا دن وہ 50,000 سال کا ہے، 80 سال کا نہیں ہے، 50,000 ایئر، 50,000 سال کا دن ہے، وہ قرآن پاک میں ہے۔ یہاں 80 سال اس کو کھلایا لیکن وہ وہاں پھنس گیا، اور آپ دیکھیں گے کل کے یہ پھنس گیا، خوشی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ جیسا علم ہے ویسی محنت، ویسی نصیحت ہے، جیسی معرفت ہے ویسی نصیحت ہے، جیسی ہمدردی ہے ویسی نصیحت ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اللہ پاک کی عظمت سیکھنا ہے اور مخلوق پر شفقت اور ہمدردی سیکھنا ہے، اور یہ دونوں چیزوں میں سے جو جس طرح کے کام میں لگا ہوا ہے اس کی پوری پذیرائی کرنی ہے، اپریشیٹ کرنا ہے، اس کو اگنور نہیں کرنا ہے، سمجھنا ہے اہمیت کو، بات نزاکت سمجھنی ہے، اسلامی تعلیمات ہیں کیا، اور اپنے سے ساری مخلوق کو اس بات کی طرح متوجہ کرنا، سارے مسلمان بھائیوں کو، کہ بھائی یہ جو اللہ پاک نے دین کی محنت ہمیں عطا فرمائی ہے اس میں بھی ہمارا حصہ پڑ جائے، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ جو محنت ہے یہ عذاب سے بچانے کی محنت ہے، یہ آخرت کی نجات کی محنت ہے، اللہ کی رضا کی نعمت ہے، جنت کے حاصل ہونے کی نعمت ہے، میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بچنے کی محنت ہے، عذاب قبر سے بچنے کی محنت ہے، اور دنیا کے اندر بھی مختلف قسم کی مصیبتوں پریشانیوں سے بچنے کی محنت ہے، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی محنت ہے، گناہوں کے معاف کرنے کی محنت ہے، معاف کرانے کی محنت ہے۔ یہ اس محنت کی طرف متوجہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو بھی متوجہ ہونا ہے۔ پہلے آدمی کو یہی سوچنا ہوتا ہے کہ میں کاہے کے لیے سن رہا ہوں اور میں کاہے کے لیے سنا رہا ہوں، نیت کیا ہے۔ اگر میں یہ محنت کرنے کی نیت سے سنوں گا تو محنت کروں گا، اور اگر میں محنت کرنے کی نیت سے نہیں سنوں گا، اگر نیت کو جو اہمیت ہے نا ہمارے پاس بار بار تبلیغ والے نیت کراتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نیت نہیں ہے نا تو پورا قرآن پڑھ دو، پوری حدیث پڑھ دو، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مسجد میں بعض مرتبہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، ان کو کام لگایا جاتا ہے کہ تم سنو کیا بول رہے ہیں تاکہ ہمیں اطلاع دو آگے، بات ہوتے نا، ضروری ہے، حکومتوں کا حق ہے، انتظام ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر بھائی کہاں کیا ہو رہا ہے معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو وہ سنتا ہے، عمر اس کی گزر جاتی ہے جاب کرتے کرتے کہ کیا بول رہے ہیں وہ سننا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت یہ ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے سنے تاکہ بتا دیں کہ کیا بولا کیا نہیں بولا۔ اس لیے پورا قرآن سنے گا، پوری حدیث سنے گا، برسوں دین کی بات سنے گا، کوئی اثر اس پہ نہیں ہوگا، کیونکہ نیت ہی نہیں ہے، اس کے سننے کا رخ ہی دوسرا ہے، اس کے سننے کا رخ دوسرا ہے، اس کا سننا جاب کے لیے۔ لیکن ایک آدمی اپنے لیے سنے، اپنے لیے بولے، بولنے والا اپنے لیے بولے، سننے والا اپنے لیے سنے، اجتماع میں شرکت کرنے والا اپنے لیے شرکت کرے، کچھ سیکھنے کی نیت سے شرکت کرے، کچھ سیکھنے کی نیت سے بیٹھے، اصلاح کی نیت سے سنے، اصلاح کی نیت سے بیٹھے، اچھا پھر آدمی ڈیسیژن لیتا ہے، پھر فیصلہ لیتا ہے۔ اس لیے یہ جو دین ہے، دین کی باتیں ہیں، دین اللہ کی عظمت آئے، معرفت آئے دل میں، اور مخلوق کے ساتھ واقعتاً ہمدردی آئے دل میں، یہ وصف ہمارے اندر بنے، میرے دوستو اللہ کے راستے میں محنت کرنی پڑے گی، اور اس محنت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا پڑے گا۔ ہم نیت کریں گے ہمیں یہ کرنا ہے، اور اللہ پاک نے نیت کو اتنا آسان بنایا کہ بس آپ سوچیں خطہ۔ ایک صاحب مکان بنائے، ایک بزرگ کو دکھانے کے لیے گئے تو ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ وہ ہول بنا ہوا تھا بڑا، کہنے کے یہ ہوا آنے کے لیے اور روشنی آنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ بھائی ایسا کیوں نہیں کہا،
کہ اذان کی آواز آنے کے لیے اذان کی آواز آنے کی نیت کر لو، نیت کر لیتے تو اذان کی آواز بھی آ جاتی، ہوا بھی آتی، روشنی بھی آتی، مگر جب اذان ہوا اور روشنی کی نیت کرو گے تو اذان کے آنے کی نیت کا ثواب نہیں ملنے والا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اچھا دوسرا مکان بناؤں گا نا، اس میں یہ نیت کروں گا۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ نیت کرنے کے لیے ایک مکان کا انتظار کرنا نہیں پڑتا، اور نیت کرنے کے لیے پہلی خراب نیت کا بھی کچھ ازالہ کرنا نہیں پڑتا، بس اسی وقت چینج کرنے کا ہے۔ ابھی آپ یہ ذہن بنا لیں کہ یا اللہ میں نے وہ نیت کی تھی وہ غلط، وہ کینسل اب جیسے نماز کی نیت توڑ کے آپ پھر اللہ اکبر بول دیں، نیت باندھی تھی گڑبڑ ہو گئی، آپ نے پھر کہا اللہ اکبر، پہلی والی کیا کر دی، توڑ دی، اللہ اکبر، نیت صحیح کر لی۔ تو ہمیں نیت بنانی ہے سب سے پہلے کہ اللہ کے دین کو سیکھنا ہے، اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، کیونکہ جب آدمی نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، سوچ کرتا ہے، مائنڈ بناتا ہے، ایسا آدمی ہی پھر کچھ ڈسیشن بھی لے سکتا ہے۔ ہم سب یہ طے کریں کہ ہمیں اس دنیا میں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں آئے تھے، شکاگو بھی آئے تھے، وہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، ندوۃ العلماء کے جو ناظم تھے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت وقت لگا، اس بڑے بزرگوں میں اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، وہ آئے تھے شکاگو۔ انہوں نے یہاں جو بیان کیا تھا اس میں یہ فرمایا تھا کہ اگر دین کی محنت کی نیت تمہاری نہیں ہوگی یہاں پہ تو تم کو امریکہ میں رہنا حرام ہے۔ یہاں پہ رہنے کا جواز اسی صورت میں آپ کو مل سکتا ہے کہ آپ دین کی محنت اپنے ساتھ میں لگا لیں، ورنہ ظاہر ہے کہ آپ خالی پیسہ لیں اور ایمان کو بھی بیچنا پڑے گا، اپنی اولاد کو بھی جو نا تو ان کے ساتھ بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا، ہر قسم کی بدتمیزی کو خریدنا پڑے، تو آپ کو اجازت نہیں دے سکتے نا ایسے کچرے میں سے ڈالر اٹھانے کی، ٹوائلٹ میں سے ڈالر اٹھانے کی اجازت تھوڑی دی جائے گی۔ جبھی جائز ہے یہاں پہ کہ جب دین کی محنت کی نیت ہو، اور ہم آئے تھے پیسوں کے لیے اور ابھی بھی پیسے کمانا ہے، ایسی تھوڑی بات ہے کہ پیسے نہیں کمانے، لیکن نیت کو چینج کرنے میں کیا ہے، پھر اللہ اکبر بولنے میں کیا مسئلہ ہے، السلام علیکم اللہ اکبر، نیت ابھی نیت ہم بنائے اپنی کہ بھائی ہم کو مسلمان رہنا ہے، مسلمان مرنا ہے، اپنے اولاد کو مسلمان رکھنا ہے، دنیا کی نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، دنیا کی نعمتیں کمانی ہیں، حاصل کرنا ہے ہم کو، اچھا مکان بنانا ہے، اچھی گاڑی خرید لینی ہے، اور جناب والا اچھی جگہ شادی کرنی ہے، چار چیزیں سعادت میں سے ہے نا، دنیا کی سعادت میں سے، دنیاوی لین کی سعادت الگ ہے، آخرت کی سعادت الگ ہے۔ آخرت کی سعادت یہ ہے کہ جہنم سے بچ جائے آدمی اور جنت میں چلا جائے۔ دنیا کی سعادت میں سے چار چیزیں اس کو مل جائیں، ایک یہ کہ مکان اس کو اچھا مل جائے کشادہ، دوسرے یہ کہ اس کو نیک بیوی مل جائے، کیونکہ اگر نیک نہیں ہے تو پھر اس کو یہیں سعادت ملنے کے بجائے شقاوت مل گئی، دنیا کی شقاوت میں آ گیا، اور تیسرے یہ کہ آرام دہ سواری اس کو مل جائے، اور چوتھے یہ کہ لمبی عمر مل جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس دنیا سے ذخیرہ آخرت کے لیے کر سکے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے یہ دنیا کی سعادت میں سے۔ ایک مرتبہ میں نے یہ حدیث سنائی ایک جگہ پر، بہت لوگوں کو اچھی لگی، ایک صاحب نے جا کے اپنے لوگوں میں بیان کیا، اور بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھائی چار چیزیں سعادت میں سے ہیں، تو میں نے تو کہا تھا کشادہ مکان، اب اس کو تو الٹ پلٹ کر دی اس نے ترتیب، اس نے جا کہا کہ کشادہ بیوی، اب لوگ پریشان کیا کشادہ بیوی کیسے ہوتی ہے، یہ کیسی سعادت کی علامت ہے؟ تو بھائی کھانا اچھا ہے، اللہ پاک نے اگر دے دیا حلال طریقے سے، رہو اچھا، اللہ پاک نے اگر دیا حلال طریقے سے، اچھی سواری میں پھرو اگر اللہ نے حلال دیا حلال، اچھی جگہ شادی کرو اگر اللہ پاک نے آپ کو ایسے اسباب دیے ہیں، تو دنیا چھوڑنا تھوڑی ہے، مسلمان کے لیے تو دنیا بنی ہے، دنیا کس کے لیے بنی؟ مسلمان کے لیے بنی، دنیا کی نعمتیں کس کے لیے؟ مسلمان کے لیے ہیں، اور یہ کون بول رہا ہے؟ جس نے بنایا وہ بول رہا ہے، جس نے بنایا وہ بول رہا ہے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ اللہ پاک نے جو نعمتیں بنائی ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ فرمائیے کہ وہ ایمان والوں کے لیے بنی ہیں دنیا میں، اور بے ایمانوں کو استعمال کا موقع دیا جائے گا خالصۃ یوم القیامہ، اور آخرت میں جتنی نعمتیں ہیں وہ صرف ایمان والوں کے لیے خالص ہوں گی، اور بے ایمان کو اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ قرآن پاک ہے، سورہ اعراف کی آیت ہے۔
یہ دو نعمتیں ہمارے لیے، لیکن ہم یہاں امتحان کی جگہ پر ہیں، کام کرنے کے لیے ہیں. تو کام کرنے کے لیے جب ہوتا ہے آدمی یا اس کے ساتھ دوسری ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو نعمتیں ہوتی تو اس کے لیے ہیں، لیکن وہ اس میں انجوائے نہیں کرتا، اپنے کام میں لگا رہتا ہے. امتحان حال میں بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کو واقعتاً کامیاب ہونے کی فکر ہے، ٹیسٹ دینے کی فکر ہے، وہ تو ٹیسٹ میں لگا ہوا ہے، وہاں کی فیسلٹیز سے دلچسپی نہیں رہتا. حالانکہ امتحان دینے والوں کے لیے ہی ہے ساری فیسلٹیز، مگر اس کو ان فیسلٹیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو اپنے کام میں ہوتا ہے. آدمی کی شادی ہوتی ہے، ولیمے کی دعوت ہوتی ہے. اب یہ جو 500 پاؤنڈ کی بریانی بنی اور چکن بنا اور مٹن بنا اور جناب یہ بنا سب بنا تو دولہے کی نسبت پر ہی نا ہو، لیکن کیا وہ کھائے گا کیا 500 میں؟ وہ تو بیچارہ تھوڑا ہی کھاتا ہے، اس کو اتنا کھانا ہے، بلکہ وہ اپنی دنیا میں ہوتا ہے، اس کو اس دن کھانے پینے کی بھی نہیں ہوتی. جس کو شادی نہیں ہے اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا، جس کی ہوگی اس کو بتائے. بنا ہے اس کے لیے، لیکن وہی فائدہ نہیں اٹھاتا، فائدہ بھی بلکہ زیادہ تر تو 2 صحابہ بھی دکھاتے ہیں. وہ جو کھانے والے ہوتے ہیں پیٹو 15 آدمیوں کا، ایک ساتھ 10 آدمیوں کا، اصل مزہ تو ان کا آتا ہے. بنتا ہے کسی کے لیے، کھاتا کوئی اور ہے. تو یہ دنیا کی نعمتیں اللہ پاک نے ہم سے چھڑائی نہیں ہیں، اور دنیا کی نعمتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، لیکن نیت صحیح ہونا اور کام صحیح ہونا، اس کے ساتھ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. تو نیت کیا ہو؟ اللہ کی بندگی کی نیت، اللہ کے دین کے کام کرنے کی نیت، اللہ کے مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کی نیت ہو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو. یہ نیت ہونا ضروری ہے، سوائے اللہ کے اور کوئی چیز سامنے نہیں. اس کے ساتھ یہ چیزیں ساری ہوں گی دنیا کی، فائدہ اٹھاؤ جو اللہ پاک عطا فرماتا جائے. ہماری زندگی کی ترتیب یہی ہے، ہمیں جو دین دیا گیا اس دین کی ترتیب یہی بتائی گئی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، نہ بیویوں کو چھڑاتے، نہ بچوں کو چھڑاتے، نہ جاب کو چھڑاتے، یہ تبلیغ والے کوئی اور کام نہیں کرتے. یہ جو ہے نا ان سب چیزوں کو صحیح طور پہ پکڑنے کی تعلیم دیتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو اختیار کرو، لیکن ایسے کہ آخرت میں اس کا کوئی نقصان سائڈ افیکٹ نہ ہو، اور ایسے کہ اس دنیا میں صحیح طور پر پکڑ سکو. حضرت پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ملفوظ یہ ہے کہ یہ دنیا کی ساری نعمتیں ان کی مثال سانپ کی ہے. سانپ کو پہلے پکڑنا سیکھو پھر پکڑو، ورنہ وہ ڈس لے گا اور اس کے زہر سے تم ہلاک ہو جاؤ. تو دین کیا ہوتا ہے؟ دین کی محنت کیا ہے؟ سانپ کو پکڑنے کا ٹرک سکھاتی ہے، جاب کو پکڑنے کا ٹرک، بیوی بچوں کو پکڑنے کا ٹرک، تعلقات کو پکڑنے کا ٹرک، دنیا کے اسباب اور وسائل کو پکڑنے کا ٹرک. ایک فن ہے، حلال حرام کی تفصیل اسی فن کا نام ہے، جائز ناجائز کی تفصیل اسی فن کا نام ہے.